الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی پہلی صفت یہ کہ آپ گواہی دینے والے پیغمبر ہوں گے. انا ارسلناک شاہد و مبشرا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ بات ماننے والوں کو اللہ کی رضا اور جنت الفردوس کی خوشخبری سنانے والے ہیں. وَنَذِيرًا، اور تیسری صفت آپ کی یہ ہے کہ جو بات نہیں مانیں گے اور یوں ہی بغیر اسلام اور توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو ایسے لوگوں کو ڈرانے والے ہوں گے کہ اس حالت میں دنیا سے نہ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. چوتھی صفت آپ کی بیان فرمائی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں کو آپ دعوت الی اللہ دینے والے ہوں گے، توحید کا پیغام دیں گے. پانچویں صفت بیان فرمائی وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو ہم نے روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے. روشنی سے مراد ظاہری روشنی بھی ہے اور روحانی اور باطنی روشنی بھی مراد ہے. اس جگہ پر 5 صفات کا ذکر ہے، ورنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صفات ہیں. قرآن مجید کے جو آخری ختم کے بعد کچھ صفات لکھی جاتی ہیں نا، وہ کوئی نبی کی تمام صفات کا احاطہ نہیں وہ کیا، بس ویسی برکت کے لیے قرآن مجید کے شروع میں اللہ کے صفاتی نام ذکر کر دیتے ہیں اور قرآن مجید کے آخر میں نبی کے صفاتی نام کو ذکر کر دیا جاتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا احاطہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے بعد آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. تو اس آیت میں 5 صفات کا ذکر ہے اور جو آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے ہر کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مومن کو میں سب سے محبوب نہ ہوں.
حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر اسی حدیث میں شرح بھی بیان فرمائی، مثلا والد سے زیادہ بھی محبوب ہوں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ نبی کے ساتھ محبت یہ نجات ہے، اور اگر نبی کے ساتھ بغض ہلاکت ہے، کفر ہے، جہنم ہے۔ اور محبت ظاہری بھی ہے کہ ہمیں نبی کی ہر ادا سے محبت ہے، آپ کے جسم سے، لباس سے، خوشبو سے، اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے بیانات سے، اور جو آپ کی سنت ہے اس سے محبت ہے کہ ہمیں اللہ آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے، لوگ اس کی وضع قطع کو اختیار کرتے ہیں، اس کی ہر ادا کو اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی بات کرنے کے ڈھنگ کو بھی لیتے ہیں نا۔ حقیقی محبت تو یہ ہے، اور یہ محبت ایمانی ہے جو سب پر غالب ہونی چاہیے۔ ایک انسان کو انسان ہونے کے لحاظ سے تبھی محبت ہوتی ہے، اپنے کاروبار سے بھی، اپنے آپ سے بھی، اپنے ملک سے بھی، اولاد سے بھی، دوستوں سے بھی، والدین سے بھی، بیوی بچوں سے بھی۔ یہ محبت تبھی ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور ان کے حق حقوق کی ادائیگی کی صورت میں ہے ان کے ساتھ محبت۔ ان کی جو محبت طبی ہے، ان میں سے کسی کی محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ رسول کے حکم کے ماننے میں ان چیزوں کی محبت رکاوٹ بن جائے۔ حکم اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت بھی، معاشرت ہو، ایمان ہو، عبادات ہو، رہن سہن ہو، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ان کے ساتھ محبت ہے، ان کا ادب و احترام ہے، کسی کا ادب و احترام ہے اور کسی کی شفقت ہے، اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے، یہ محبت ہے۔ ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے کہ پردے کا حکم سن 5 ہجری میں نازل ہوا، اور اس کا سبب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ بنا، اور وہ ساتھی بنے جو کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہے اس کمرے میں، اور نبی کو تکلیف ہوئی تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عمر کی رائے بھی تھی کہ پردہ ہو جائے تو یہ خواتین کو مشکل نہیں ہوگی۔ پھر پورے یہ آیات اور کئی رکوع یہ نازل ہوئے کہ نبی تو حیا کر رہا تھا، تم کھانا کھا کے بیٹھے رہے۔ اللہ حیا نہیں کرتا، تمہیں مسئلہ بتا دیا کہ کھانا کھاؤ اور جاؤ، جب بلایا جائے آؤ۔ اور یہ ایک معاشرت ہے جو تمام زندگی کے تمام حصوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا نا کہ پوری زندگی میری اسی فکر میں گزری ہے کہ کہیں آشیاں شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ گھونسلہ تو بنانا ہے، لیکن کسی شاخ کے اوپر بوجھ نہ بن جاؤ۔ تو کسی کے گھر کھانا کھانا ہو تب بھی راحت کا سبب بنے، کسی کو کھلانا ہو تو بھی راحت کا سبب بنے۔ تو اس لیے 5 ہجری کا یہ واقعہ پردے کا سبب بن گیا۔ اصل اصولی بات یہ ہے کہ شریعت جس گناہ سے روکنا چاہتی ہے اس کے سبب قریب سے ہی روکتی ہے۔ زنا سے روکا نا تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب نہیں جانا۔ مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو اس گندے کام کے قریب لے جائیں ان سے بھی بچنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے بنیادی بات بد نظری ہے، اور بد نظری کی وجہ، مرد کی بد نظری کی وجہ عورت کا بے پردہ ہونا ہے، لہذا پردے کا حکم نازل کیا۔ مرد کو کہا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو اپنے سامنے رکھو۔ گانا سننے سے منع کیا، بے پردگی سے منع کیا وغیرہ۔ کیوں؟ یہ دوائی زنا ہے، ادھر لے جاتے ہیں۔ سود سے منع کیا، حرام ہے، اور ایسا حرام ہے، اتنا بڑا حرام ہے
کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آپ جانتے ہیں کہ سودی لین دین اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے، اور گناہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کا برابر نہیں، اس سے بھی بڑا۔ اب یہ تو گناہ ہے، اب اس کے لکھنے والا، سود کا لکھنے والا، سود کا گواہ بننے والا، اس کو اور کوئی اسباب مطلب سہولیات مہیا کرنے والا، سب گناہ گار ہے۔ اچھا شراب حرام کیا کہ اس میں ما یخامر العقل، بندہ ٹھیک نہیں رہتا، اپنی حالت پہ نہیں رہتا، بندے کو ٹھیک رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے اس کو مجنون بنایا تو وہ جنتی ہے، مرفوع القلم ہے، اس کی غلطی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن خود شراب پی کے اپنے آپ کو پاگل بنا کے پھر رہا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ ما یخامر العقل، شراب تو حرام ہوا، ما کثیرہ حرام قلیلہ حرام، جس کا زیادہ حرام اس کا تھوڑا بھی حرام، لیکن شراب بنانے والا، اس کو بوتلیں مہیا کرنے والا، اس کو لے جانے والا، سٹاک کرنے والا، یہ سب حرام ہے۔ سبب کو بھی حرام کیا کہ تاکہ کوئی مددگار نہ بنے، یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے شرک حرام ہے، اللہ کے بغیر کسی کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا جائز نہیں، تو تشبہ سے بھی منع کر دیا کہ جو چیز مشابہت اختیار کرتی ہے نا، مثلا جنازہ نماز اللہ کے لیے ہے، سامنے میت ہے، تو سجدے رکوع سے منع کر دیا کہ کہیں یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اس کے لیے دعا ہے۔ اچھا بالکل سینٹر میں سورج ہو یا غروب ہو رہا ہو یا طلوع ہو رہا ہو، سجدہ کرنے سے منع کیا، کیوں؟ اس وقت شیطان سجدہ کرتا ہے، تو آپ کی مشابہت ایسی جماعت کے ساتھ نہ ہو جو اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ہے۔ تشبہ بالشرک، سجدہ تو سورج کو نہیں کرنا چاہیے نا، مخلوق کو سجدہ نہیں، خالق کو سجدہ کرنا ہے۔ تو جو مخلوق کو سجدہ کرتا ہے اس وقت، اس ٹائم پہ جب وہ سجدہ مخلوق کو کرتا ہے، اللہ نے مومنین کو منع کر دیا کہ اس وقت سجدہ مکروہ ہو جائے گا، ہے تو عبادت لیکن اب نہیں، تشبہ شرک کے ساتھ ہے، جیسے تصویر کتا رکھنا وغیرہ، بت رکھنے، یہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی ان کے ساتھ مشابہت تو ہو گئی نا جی۔ تو بات اس وقت پردے کا حکم نازل ہوا، اور 3 مین پوائنٹ ہیں۔ ایک تو کوئی غیر محرم مرد کی غیر موجودگی میں کسی کے گھر سے کوئی چیز لینا چاہے، کوئی سوال جواب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے سائیڈ میں کھڑے ہو کر، حجاب میں، قرآن کی آیت ہے، یہی 22واں پارہ ہے۔ دوسری بات کہ جب وہ باہر نکلے، جلباب، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر کر کے نکلے۔ مجبوراً عورت کو باہر نکلنا ہے، مجبوراً تو جائز ہے، ورنہ فرمایا اقرب ما یکون من وجہ ربہا وہی فی قعر بیتہا، عورت سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا کے قریب اپنے گھر کے اندر جب ہو تب ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَخْرَجَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت جب بھی باہر نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکتا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے عورت کو بچنا ہے۔ مجبوراً نوکری پڑ گئی، مجبوراً کہیں اور جانا پڑا، یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ لیست للنساء من الخروج، حدیثیں بیان کر رہا ہوں، عورت کا کوئی سروکار نہیں ہے باہر نکلنے کی، کوئی ضرورت کی بات نہیں، الا مضطرۃ، مگر بہت مجبور ہے تو جا سکتی ہے۔ مجبوری انسان جانتا ہے، کوئی فوتگی کا مسئلہ ہے، کوئی اور ایسی بات ہے، ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، اور ڈاکٹر کے لحاظ سے مجبوراً وہ چہرہ دکھا بھی سکتی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، کوئی گھر سے چیز مانگے تو یوں مانگ سکتا ہے سائیڈ میں باہر کھڑے ہو کے، دوسرا جب عورت باہر نکلے پوری چادر کر کے، کوئی جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ تیسری چیز، بعض حضرات خواہ مخواہ بحث مباحثہ کرتے ہیں
1400 سال کے بعد انہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ چہرہ پردہ نہیں ہے جی، چہرہ پردہ نہیں ہے۔ چہرہ پردہ نہیں تو پھر اور پردے کا مطلب کیا ہے؟ حسن اور قبح کا تعلق چہرے کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب جو جلباب کا ترجمہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود نے کیا کہ وہ بڑی چادر جس میں صرف بائیں آنکھ نظر آ رہی ہو، اس کو کہتے ہیں جلباب۔ تو یہ آل عرب ہے، چہرہ پردہ نہیں۔ یہ ہم سبھی کا علم ہے، یہ حجاب اور ستر کا فرق نہیں کر سکے۔ ستر عورت جو نماز میں ہے وہ ستر عورت ہے کہ چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے، ہاتھ اور پاؤں ننگے رکھ سکتی ہے، یہ ہے ستر عورت۔ اور ایک ہے حجاب جس میں من جلابیب ہے، پورا ڈھانپ کے جانا ہے۔ ائمہ اربعہ سب کے نزدیک چہرے کا پردہ ہے۔ بھائی کسی کی خوبصورتی اور بدصورتی کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ عجیب لوگ ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ تو منگیتر کے کپڑے، منگیتر کے پاؤں، منگیتر کو ایک نظر کیا دیکھنا ہے؟ اس کا چہرہ دیکھنا ہے، پسند ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں پردہ ہے۔ اب آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پسند ہے یا نا پسند ہے تو فیصلہ ابھی ہو جائے، کل نہ دو خاندانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر آپ آؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صفوان کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا امی عائشہ بیٹھی ہے، میں نے پہچان اس لیے لیا کہ پردے کے حکم سے پہلے میں نے امی عائشہ کا چہرہ دیکھا ہوا تھا، وہ جو رہ گئی تھی نا پیچھے، اور بعد میں وہ لے کے آئے جو واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں غزوہ بنو مستلق کا۔ تو یہ اپنے شیطان کو اگر خوش کرنا مقصود ہو تو شریعت کے اوپر وارے نہیں کرنی چاہیے کہ شریعت پر فائرنگ کرو۔ آپ کا اپنا شیطان یہ کہتا ہے کہ پردہ یہ ہے۔ ائمہ اربعہ حضرات صحابہ سب یہ چہرے کا پردہ، جلباب سب پردہ ہے، یہ وہ کرتے ہیں۔ آپ کی نئی تحقیق ہے بابو تو اس کو اسلام کے اوپر بار نہ کرو، اپنا شیطان اپنے پاس رکھو۔ شریعت باہر نکلنے کو مجبوراً جائز کہتی ہے، حتیٰ کہ عدت گزارنے والی عورت کو بھی اگر اس کے بچوں کا کوئی پالن ہار نہیں ہے تو عدت گزارنے والی عورت زمانہ عدت میں بھی مزدوری کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہے با پردہ ہو کر، اور رات کو اپنے گھر بچوں کے ساتھ رہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم گزشتہ سبق کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، ربط کہ یہ پردہ کوئی نہیں کرتا تو گناہگار ہے، اس پر استغفار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ خود عمل شریعت کی بات پر عمل نہیں کر سکتے تو شریعت کو ہی بدلتے جائیں کہ پردہ بھی کوئی نہیں ہے، فلان بھی شے کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں۔ اور بہت سارے ایسے بدھو ہر دور میں پیدا ہوتے رہے جو ملحد ہیں اسلام کے۔ یعنی ملحد کا معنی ہوتا ہے، وہ لحد جانتے ہو؟ لحد قبر کس کو کہتے ہیں؟ اور ایک شق قبر ہوتی ہے نا، ایک لحد قبر ہوتی ہے۔ لحد قبر یہ سامنے جو کھدائی کی ہوئی ہوتی ہے نا، ادھر نہیں، نیچے کھدائی کر کے سائیڈ میں جس کو رکھا جاتا ہے نا، وہ قبر لحد ہوتی ہے، مطلب سیدھی جگہ سے ہٹ کے۔ اگر زمین پکی ہو تو یہ اچھی بات ہے، کچی ہو تو شک والی بھی ٹھیک ہے۔ الحاد ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، لوگوں کو زکوٰۃ کے اور مسئلے بتائے، حج کے اور مسئلے بتائے، نماز کے اور بتائے، جو جمہور امت فقہاء امت سے مسائل چلے آ رہے ہیں ان سے لوگوں کو ہٹانے والے کو ملحد کہتے ہیں۔ پردہ یہ ہے۔ آج کے سبق ربیع الاول کی مناسبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبیوں کا ذکر کرنا مقصود ہے، اور یہ سب ہماری ضرورت کی ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ کی خوبیوں کو کوئی نہیں احاطہ میں لے سکتا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ کی صفات اور خوبیوں کا کوئی احاطہ نہیں، بس یہ ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ ہم اپنے نبی کو ماننے والے ہیں، سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، سننے والے ہیں،
اور ربیع الاول میں آپ کی آمد ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا کہ ربیع الاول میں ہی آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخوں کا 8 اور 9 اور 10 اور 12 ہو سکتا ہے، اور ربیع کا معنی ہی بہار ہے، اور بہت سارے آپ کے کام ربیع الاول کے ساتھ متعلق ہیں۔ بعض رات نے ہجرت بھی ربیع الاول کی تھی۔ ربیع موسم بہار ہے، یہ موسم خوشگوار ہوتا ہے، دکھ درد پریشانیاں تکلیفوں کو یہ موسم ٹھیک کر دیتا ہے، پرند چرند کیڑے مکوڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں موسم بہار میں۔ تو نبی کو موسم بہار میں بھیجا، یعنی ایسے مہینے میں بھیجا جس کا نام بہار ہے، کہ یہ ایک گندی تہذیب کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو رہنے کا ڈھنگ دیا ہے، لباس دیا ہے، اور پاکی کے مسائل دیے ہیں، تہذیب دی ہے۔ جس عورت کو یہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اس عورت کے پاؤں کے نیچے رب العالمین میں جنت میں رکھی، اور میں بتانے آیا ہوں۔ جس عورت کو لوگ ایک بوجھ سمجھتے تھے، اس کی دعاؤں سے بچوں کو جنت دلانے آیا ہوں۔ اس کے دوپٹے سے خاندان کی عزت وابستہ کرنے آیا ہوں، وراثت میں حصہ دلانے آیا ہوں۔ یہ اسلام نے حق دیا۔ آپ پرانی تہذیب مطالعہ کریں، صرف مشرکین مکہ کی نہیں، فرانس کی پڑھیں، یورپ کی پڑھیں، اور ان جو اپنے آپ کو مالداری کی وجہ سے نا جی تہذیب بھی ہو گئی، ہاں مالداری سب کچھ ہوتی ہے۔ یہ عورت کو منڈیوں میں بیچتے تھے، پرانی بیگم بیچ دی، دوسری نوی لے کے آئے جو پسند کی گئی، اور کوئی اس کی عزت نہیں۔ جیسے جانور آپ کو پسند آج کل نہیں ہے، بدل دو، یہ ان کی تہذیب تھی، جن کو آج مسلم بھی تہذیب یافتہ کہتا ہے۔ یہ تہذیب کو برباد کرنے کے لیے، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کے طور پر دنیا میں اللہ نے رکھا ہے کہ مسلمان ہماری بات مان کے چلتا ہے کہ ان کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں انسان کو بہترین اخلاق کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بد اخلاق اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور بد اخلاق کیا؟ نہ بولنے کا ڈھنگ، نہ بیٹھنے کا ڈھنگ، نہ لباس کا ڈھنگ، یہ ساری چیزیں تہذیب میں ہیں۔ نہ کاروبار کا ڈھنگ، کاروبار دیکھو تو سود ہے، لباس دیکھو تو بے پردگی ہے، وضاقت دیکھو تو یورپ کی اپنائی ہوئی ہے۔ جو پیغمبر تعلیم لے کے آیا، تہذیب لے کے آیا، اس پر مومن کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کب تک یہ اپنے نفس کو امام بنا کے اور اس کو خدا بنا کے یہ اس کی پوجا کرے گا؟ اقبال کہتا ہے نا، ایک وہ بت ہیں جن کو پتھروں سے تراش کر کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، ایک وہ بت ہیں جو بے دین شخص نے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتا ہے۔ معاشرے میں کس کی پوجا ہو رہی ہے؟ اگر اسلام کی پوجا نہیں، سودی لین دین ہے، جھوٹ ہے، فلان ہے، بے پردگی، یہ کس کی شریعت پر عمل ہو رہا ہے؟ اسلام تو یہ نہیں، یہ وہ بت ہیں خواہش نفس کے جو پالے ہوئے ہیں۔ اور کئی مقام پر قرآن نے دعوت فکر دی ہے۔ فرمایا فرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو ہے میرے محبوب پیغمبر، جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے؟ خواہش نفس کہتی ہے لباس یوں پہنو، ماحول کہتا ہے یوں پہنو، یوں ہے، فلان یوں ہے تو یوں ہے، یوں دابتے ہیں تو یوں ہے۔ نہیں، مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، آج 5 خوبیاں ہیں۔ فرمایا نبی ہم نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ساری امتیں پہلے جو گزری، ان کے پیغمبر گزرے علیہ السلام، ان کی دعوت و تبلیغ کے برحق ہونے پر آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے کہ سب آئے اپنے اپنے دور میں توحید و رسالت کی دعوت دے کے گئے۔ اور دوسرا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے
ایک بڑی خاص بات ہے، گواہ وہ ہوتا ہے دوستو جس نے واقعہ دیکھا ہوا ہو۔ دیکھو نا جی، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک بندہ کہتا ہے یہ ظالم ہے، میں گواہی دیتا ہوں، تو اس نے وہ جج پوچھتا ہے کہ آپ موقع کے گواہ ہو، حلف اٹھاؤ آپ موقع کے گواہ ہو، تو گواہی ہوتی تب ہے جب موقع کا گواہ ہو۔ یہ نبی کی صفت خاص ہے، یاد رکھنا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں معراج کرایا، عرش پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا، تو دیدار کرایا تو حالات دیکھے نا جی، موقع کی گواہ ہیں آپ، اللہ کی ربوبیت کی، وحدانیت کے، واجب الوجود ہونے کے۔ اللہ هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالہ، یہ اللہ رب العزت کی لفظ کی تعریف ہے۔ اللہ هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالہ، اللہ وہ وجود برحق ہے کہ جس کے اندر تمام خوبیاں ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا بھی فاصلہ نہیں تھا جتنا کمال کا ہوتا ہے اللہ اور پیغمبر کے درمیان۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ ہم معراج پر یہ بات کریں گے اللہ نے کیا دیا آپ نے سنا ہوا ہے، اور نبی نے کیا پیش کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا نا، حالت بیداری میں نصیب ہوا نا۔ اللہ کو تو دنیا میں رہ کر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر آخری کو اپنے پاس عرش میں بلایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سینہ چاپ کر کے آپ کے قلب مبارک کو معراج سے پہلے کیوں دھویا گیا؟ اس لیے دھویا گیا، وہ صلاحیت رکھی گئی کہ جو عرش والا پہ اے نبی آپ پہنچ کر تو ہمارا دیدار کریں گے، تاکہ وہ آپ دیدار کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو فخر موسیٰ صعقا قال انی تبت الآن، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی نا، ارے نہیں اللہ پاک آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو کہا پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ ہماری تجلی برداشت کر سکتا ہے تو اے میرے کلیم تو بھی کر سکتا ہے۔ جب اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت، تو پہاڑ پر تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو توبہ کرنے لگ گئے کہ اللہ پاک یہ درخواست اوقات سے اونچی ہو گئی، درخواست اوقات سے اونچی ہو گئی، حالانکہ لقب ہے کلیم اللہ، اور یہاں پر باصلاحیت پہلے بنایا گیا اور عرش پہ بلایا گیا، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ ہر کسی کو ہر وقت ہر جگہ تاریکی ہو روشنی ہو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن دنیا میں کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، رات کی تاریکی ہو، کالی چمٹی ہو، چل رہی ہو، کوئی نہیں دیکھ پاتا، رب العالمین اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے پاؤں کے چلنے کی آواز کو بھی وہ سن رہا ہے۔ لا تدرک اللہ، وہ صلاحیت پیدا کی گئی جو ہمارے موضوع کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، دیدار کرایا گیا کہ اے میرے آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک، تو میری ربوبیت اور وجود کی گواہی کون دے گا؟ آپ میرا دیدار کریں، موقع کے گواہ بنے، دنیا میں جا کر پھر میری وجود کی، میری ربوبیت کی، میری وحدانیت کی گواہی دے دیں۔ یہ ہے مطلب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور یہ پیغمبر اسلام کی صفت خاص ہے۔ کسی اور پیغمبر کو بیداری کی حالت میں عرش پہ بلا کر دیدار نہیں کرایا گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا کا ترجمہ یہ ہے، موقع کا گواہ بندہ تب ہوتا ہے جب موقع دیکھا ہوا ہو، اور موقع کے گواہ کے لیے ضروری دکھایا کیوں کہ
کہ قیامت تک کے لیے کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کا دیدار کرا دیا گیا۔ بعد میں پیغمبر آئے گا ہی نہیں، دیدار ہی نہیں ہوگا تو موقع کا گواہ کیسے ہوگا؟ اور پہلی امتوں کی تبلیغ کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، اور قرآن میں ہے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ وہ اپنے اپنے دور میں آئے اور دعوت اللہ، اپنی امت پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ کیسے گواہ؟ بعض رات نے لکھا ہے نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغ کی گواہی امت محمدیہ سے پوچھی جائے گی، اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے 950 سال تبلیغ کی ہے، یہ امت محمدیہ گواہی دے گی، نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر گواہی دے گی۔ تو جرح ہو جائے گی، اعتراض ہو جائے گا کہ یہ تو بہت سالوں بعد آئے، پیغمبر نوح بہت پہلے گزرے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ امت محمدیہ اللہ کے سامنے یہ جواب دے گی کہ ہمارا پیغمبر صادق و مصدوق ہے، اس نے ہمیں اللہ کی وحی سنائی کتاب اللہ کی صورت میں، اور اس میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اللہ نے جو وحی کی ہمارے پیغمبر پر، وہ پیغمبر ہمیں وہ وحی سکھا گئے ہیں، پڑھا گئے ہیں، حافظ بنا گئے ہیں، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف متوجہ ہوں گے کہ جی ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس گواہی کے اوپر گواہی دیں گے کہ جی ہاں، میں اپنے امتیوں کو پیغمبروں کی تبلیغ کے بارے میں بتا کے آیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور پہلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں وغیرہ کئی کتابیں کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بشارتیں موجود تھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو مختلف مذاہب سے گزرتے ہوئے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، ان کو وہ بشارت سمجھ میں آئی ہوئی تھی کہ ان علامات کے لحاظ سے جو گاؤں ہے، اسی گاؤں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ ان کی کتابوں میں وہ بشارت موجود تھی۔ اسلام تو ابھی لائے نہیں تھے، پتہ نہیں کو ادھر ادھر کے لوگ کون سی عیسائی اور کون سی یہودیوں کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، اور اپنے نبی کی گستاخی ان کی مطلب دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیا بدبختی ہے، ان کی کتابوں میں ہمارے پیغمبر کی خوبصورت بشارتیں، صفات موجود ہیں۔ آئیے بخاری نے نقل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، ایک مقام پہ امام بخاری نے نقل کی۔ میں امام بخاری کا تھوڑا سا آگے تذکرہ کروں گا جب ہم مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ و باذنہ سراجا منیرا میں بات کریں گے، اگر ہو گئی تو انشاءاللہ۔ تو امام بخاری نے نقل کی، لہذا روایت میں کوئی سقم نہیں ہے، راویوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ امام بخاری نہ راوی کمزور لیتا ہے، نہ روایت میں کوئی سقم ہے تو اس روایت کو لیتا ہے۔ ایسی تھوڑا بخاری ہوگی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَأُذُنًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، رواہ البخاری۔ توریت کی بات امام بخاری حدیث کی صورت میں نقل کرتے ہیں
فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے نبی ہم آپ کو گواہ بنانے والا، خوشخبری دینے والا، نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا، عرب کو محفوظ کرنے والا پیغمبر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اولاً عرب کو حفاظت عطا کرنے والے، تب ہم ساری دنیا کو حفاظت والا ڈھنگ زندگی گزارنے کا پیغمبر بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور آپ کی خوبی یہ ہوگی کہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے اور کبھی بے جا غصہ نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، بازاروں میں اونچی آوازیں نہیں کسیں گے، تکلیف ذاتی دینے والوں کو درگزر کرنے والے ہوں گے، معاف کر دینے والی خوبی آپ کو عطا کر کے بھیجیں گے۔ لَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَى۔ ہم اس وقت تک آپ کو دنیا پر زندہ رکھیں گے جب تک کہ یہ ٹیڑھی ملت، یہ عرب ڈاکہ ڈالنے والے، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے والے، قافلوں کو لوٹنے والے، سودی لین دین کرنے والے، سب سے بڑی ان کی بری خوبی یہ ہے کہ بتوں کے سامنے جھکنے والے، ان لوگوں کو جب تک آپ صراط مستقیم عطا نہیں کر دیں گے اس وقت تک ہم ظاہری دنیا پہ آپ کو باحیات رکھیں گے۔ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَى۔ عبادت کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، یہ جو سارے بے راہ تھے آپ کی برکت سے، آپ کی تبلیغ سے یہ قوم کے رہبر و رہنما بن جائیں گے۔ اور کیا کروں گا؟ یہ جو اللہ اعلیٰ کے بجائے حب اللہ کہتے تھے، لات و منات کو پکارتے تھے، یہ آپ کی دعوت و تبلیغ کی برکت سے یہ کہنے لگ جائیں گے لا الہ الا اللہ، بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ یہ شرک میں ڈوبے ہوئے جب آپ کے سنہرے بیانات سنیں گے تو کلمہ توحید کے ترانے پڑھنے لگ جائیں گے۔ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا۔ دین کے لحاظ سے نابینوں کو آپ نگاہیں عطا کریں گے۔ وَأُذُنًا صُمًّا۔ دین کے لحاظ سے بہروں کو حق بات سننے والے کان عطا کریں گے۔ وَقُلُوبًا غُلْفًا۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، غفلت کے پردوں میں ہیں، جہالت کی تھیلیوں میں ہیں، شرک کے گندے رسم و رواج میں ہیں، ان غافل دلوں کو آپ باخبر کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے لیکن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اے میرے پیغمبر، یہ ظاہری نظر کے لحاظ سے نابینے نہیں ہے، ظاہری سماعت کے لحاظ سے یہ بہرے نہیں ہیں، سوچ و سمجھ کے دنیاوی لحاظ سے یہ بے دل نہیں ہیں، حقیقت میں حق بات کو سننے کے لحاظ سے یہ بہرے ہیں، گندے ہیں، گنگے ہیں۔ لیکن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ دل کے لحاظ سے جو سینوں میں ہوتا ہے وہ ان کا بجھ چکا ہے، آپ اس کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ قلوب غلفا، یہ جو میں نے صفات بیان کی امام بخاری نے نقل کی کہ یہ صفات توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں ہیں، اور یوحنا میں بھی اور جگہوں میں بھی ہیں۔ آپ ذرا سمجھنے کی بات ہے، سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، مولوی کی بات اتنی لوگ نہیں سمجھتے، یہ اس کے پاس یوٹیوب نہیں ہوتا نا جی، ٹور مور نہیں ہوتی، مولوی کو ایسی سمجھتے ہیں۔ آپ حدیث پڑھیں، خود مطالعہ کریں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ پوچھا
کہ حضرت یہ توریت انجیل وغیرہ ہمارے سامنے نسخے ہیں، پڑھ لیا کریں، آپ کا رنگ سرخ ہو جائے۔ تو وہ نیچے دیکھ رہے تھے، ابو بکر نے یوں کیا عمر کو کہ آپ کی بات سے سرکار ناگوار ہو گئے، ناگواری کا اظہار دیکھو۔ عمر سمجھ گئے، صحابہ سارے اونچے تھے، جب حق سمجھ آ جاتا تھا نا، ان کا پتہ ہے وقف کیا ہے، خوبی کیا ہے صحابہ کی، کانا وقاف حدود اللہ تعالی۔ غلطی کر رہے ہیں نا، آپ نے سمجھا دیا کہ نہیں یہ غلط، بس رک گئے، اسی جگہ رک گئے۔ وہ ہماری طرف پی ایچ ڈی نہیں تھے، ایکسفورڈ کے نہیں تھے پڑھے ہوئے، نہیں وہ اس لیے کہ چونکہ یہ اس لیے اس وقت نا بلڈنگ خوبصورت نہیں تھی نا، تو اس لیے وہ سود تھا۔ آج شیشوں کی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے کمپیوٹر ہیں، ان کے پاس کدھر تھے؟ اس لیے یہ سود نہیں ہے، یہ چونکہ اور چانکہ نا یہ یہاں کے پیدائش ہے۔ صحابہ کانا وقاف حدود اللہ، جب گئے جہالت میں تو جہالت میں امام تھے، ہیں جی، جب حق بات آئی تو حق کے امام بن گئے۔ یہ عرب کی صفت ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو بڑے پسندیدہ زمانہ جاہلیت میں شمار ہوتے تھے، جب ہمارا کلام سنا، ہمارے قریب آئے، تبلیغ سنی، ایمان پہ آئے، تو پھر اسلام کے مقدس محترم لوگ بن گئے۔ یہ صحابہ کانا وقف۔ عمر سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور ابو بکر نے دکھایا کہ دیکھو آپ کے سوال کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور جو بندہ گورا ہو نا وہ جب سرخ ہو جائے تو وہ بڑا جلدی نظر آتا ہے۔ پھر عمر نے کیا کیا؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے محبوب پیغمبر معذرت چاہتا ہوں، بے سمجھی سے سوال غلط کر گیا ہوں، میرے دل میں کوئی تردد نہیں ہے کہ توریت و انجیل اچھی آج کل کے لحاظ سے مقدس کتاب، ویسے معلوماتی لحاظ سے سوال تھا، لیکن معذرت چاہتا ہوں، میرا رب وہی ہے جو آپ نے بتایا، میرا مذہب وہی ہے اسلام جو آپ نے بتایا، میرا پیغمبر آپ ہی ہے۔ رضیت باللہ ربا، تو ہر کس و ناقص ورقوں کی پیداوار، مطالعے کے سے سیر کرنے والے استاد کے بغیر پھر نبی کی گستاخی کرتے ہیں، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، تو نے کیوں کی ہے؟ انہوں نے لکھا تو وہ جانے، خدا جانے، تو مسلمان ہو کر اپنی زبان پر یہ بات کیوں لا رہا ہے؟ یہ بات اجازت نہیں ہے اس کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی بات کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ آگے چلیو، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، جو بات مانتے جائیں، اللہ کی رضا، محمد کی رضا اور جنت الفردوس کا پیغام سناتے جاؤ، اور جو ابھی نہیں ان کو توبہ کی دعوت دیں، استغفار کی دعوت دیں، کافر کو اسلام کی دعوت دیں۔ آ جاتے ہیں الاسلام یادم ما کان قبلہ، الاسلام یادم ما کان قبلہ، سارے گناہ اسلام کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری سناتا، اور نہیں آتے تو پھر بتا دو کہ اپنے آپ کو تیار کرو جہنم کے لحاظ سے، کہ کفر پر رہتے ہو، شرک پر رہتے ہو، اتنا پیارا پیغام آ گیا، پھر بھی جہالت پہ رہتے ہو، تو پھر ناراضگی ہے۔ مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ، ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ، دعوت توحید دینے والا پیغمبر بنا کر۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، شرافت، امانت، دیانت، حیا 40 سال تک عرب میں مسلم تھا۔ لوگ امانتیں پیغمبر اسلام کے پاس لکھاتے تھے، ابھی تک پیغمبری کا دعویٰ نہیں تھا۔ آپ کو یہ حکم نہیں ہوا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، ابھی آپ کو نبوت ملنے کے بعد بھی اعلانیہ تبلیغ کا حکم، وانذر عشیرتک الاقربین، نہیں آیا تھا۔ یہ امانت، دیانت، صداقت کے لقب دینے والے، اور عرب کی تاریخ لکھتی ہے، عرب کی نوجوان لڑکیوں میں اتنی حیا نہیں تھی، جو نبوت سے پہلے پیغمبر اسلام کی نگاہوں میں حیا تھی۔
اس حد تک لوگ مانتے تھے۔ اب حکم آ گیا، اے نبی بس واضح تبلیغ کر دیجئے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اعلان ہو جائے۔ 3 سال خفیہ تبلیغ کی، صفا پہاڑی کھٹ کھٹ کے اب تو بڑی چھوٹی ہو گئی۔ آپ نے اعلان کیا، لوگوں کو بالفرض بات گئی، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہماری آنکھوں میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ کے بیان میں غلطی نہیں ہو سکتا ہے لوگ آ رہے ہیں اتنے اونچے۔ آپ نے فرمایا کہ اب ویسے آپ مجھے کیسے پاتے ہیں؟ 11ویں پارے میں قرآن نے کہا، فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگو میں آج آپ کو دعوت اللہ دینے آیا ہوں، مجھے آپ نے اپنی زندگی میں کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سالہ میرے دور زندگی میں آپ نے مجھے کیسے پایا؟ قالوا جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے 40 سال میں اے عبداللہ کی یتیم، آمنہ کے لال، بارہا آپ کو آزمایا، سچا ہی سچا پایا۔ یہ لقب آ گیا۔ اب آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو مجھے اللہ نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور دعوت توحید دے کر بھیجا ہے، ان یقولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو ایمان لے آؤ، اور محمد کو جس کو تم صادق و امین کے لقب سے نوازتے ہو، اس کو اللہ نے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اسے مان لو۔ سب سے پہلے جو بگڑے تو اور بھی، ابو بکر تو صداقت والا بنا، بگڑے تو اور بھی، سب سے پہلے جو بگڑا وہ ابو لہب ہے۔ کہتا ہے تبًّا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد علیہ باللہ تجھے یوں ہو جائے کیا اس لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ محمد نے تو کچھ نہیں کہا، ادھر رب العزت کو اپنے جلال کی قسمیں کھاتے ہوئے وہی بھیج دی، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے آخری پیغمبر اور محبوب کو ہلاکت کی بد دعائیں دینے والے بدبختوں، میں اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اس کو بھی اور اس کی دعوت و تبلیغ سے ہلاک ہونے والے لوگوں کو بھی بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہلاک تو ہو جائے، تیری بیگم ہو جائے جو میرے پیغمبر کی دشمنی کرتے ہو، یہ اللہ کی توحید ہے۔ جو پیغمبر دعوت دینے آیا، ہم انشاءاللہ سراج منیر پر کبھی بات کریں گے، توحید آ جائے۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، دل میں اللہ ہی ہو۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون و مکان میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، کون و مکان میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں کی اندر بتوں کی محبت کو نکال کر اللہ ہی کی محبت ڈالنے والے کا نام سید دو جہاں، امام الانبیاء، خاتم النبیین، میرا اور تمہارا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔